یہ قدیر صاحب ایویں نہیں آنکھیں بند کر کے سو رہے, یہ سو نہیں رہے ہیں. کہتے یار کتنے پھنسیا ہے, چنگا پھنسیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں واسف طرح بھی پھنس گیا. ٹھیک ہے, مجھے بتا رہے کہ میاں بشیر صاحب نے کہا یار واسف کیڑا تو مجمع لا لینا, چھٹ پر چپ کر. ٹھیک, ہر ایک بندے کا اپنا سٹائل ہے نا, ہر ایک اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب کو انہوں نے پریشان کر دیا اچانک, کہا کہ آپ کی والدہ یہ لفظ پڑھ دی. خان صاحب پریشان ہو گئے, انہیں کیسے پتا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے نا, انہوں نے ایک بات ہی کہنی تھی انہیں. کوئی تو بات ہوگی. خان صاحب ڈیانا کو اٹھا کے یا جمائم کو اٹھا کے پکی ٹھٹی سمنا آباد لے گئے, اور آگے سے لیڈی ڈایانا وہ اٹھ کے اس بندے کے وہ ٹوٹے پجے کچن میں جا کے اس کے لیے خود چائے بنانا شروع ہو گئی ہے. کوئی تو بات ہوگی. اور تقریر اس نے کی نہیں, بات کرنا وہ چاہتا نہیں. جیسا میرے بابا جی کہتے تھے کہ یار عشق لمبی باتیں نہیں کرتا, کر کے دکھا دیتا. ٹھیک ہے, یہ عبد القدیر صاحب ان کے ساتھ رہے ہوئے. ٹھیک, آپ میاں بشیر صاحب تک کیسے پہنچے تھے؟ سر میں ایسے پہنچا ہوں کہ میرا دفتر تھا چوک نوناریہ میں. نواں کوٹ نہیں, سمنا آباد میں. جی پکی ٹٹی وہاں میرا دفتر تھا چوک نوناریہ نواں کوٹ میں, وسیقہ نویسی کا. تو ایک دن میاں صاحب آئے, ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے تھے, میرے تو واقف ہی نہیں تھے. یہ کہتے پتر رجسٹری کرنی ہے. میں کہا بزرگوں فرض لے آئے ہو؟ کہتے ہیں ہاں جی فرض بھی ہے, کاغذ چیک کرو. میں کاغذ دیکھے, میں کہا جی ٹھیک ہے سرکار ہے, میں کہا ہو جائے گا کام. کہ کہتے ہیں یار 4 بجے سائن کرانے نے اسی, تو میرے گھر آ جی, میں ایڈریس ہے میرا. میں نے وہ کاغذ تیار کیے, اسٹامپ پیپر خریدے, مضمون تیار کیا, رف ڈرافٹ بنایا سارا کر کے. اس وقت ہاتھ سے لکھتے تھے, یہ کمپیوٹر وغیرہ نہیں تھا. تو میں تیار کر کے چلا گیا پکی ٹٹی ملاد چوک مسجد کبرا کے ساتھ. تو میں گیا تو بیٹھے ہوئے تھے, تو کہتے رہے میرے بچے نے کہ اپنا تو میرے سائن کرا کرا لیے, سارا کام مکمل ہو گیا. مجھے پیسے بھی انہوں نے دے دیے. اچھا میں ان کو دیکھ رہا ہوں, تو میں نے تھوڑی دیر گزری, میں کہا میاں جی گل لے. کہتے کی گل ہے؟ میں کہا جی تمہیں کوئی بہن دی اجازت مل سکتی ہے 5-10 منٹ واسطے؟ کہتے تو میرے کی ویکھ لیا. میں کہا نہیں سر میں تو ویسے ہی. اچھا کل آئی تو؟ میں کل دوسرے دن گیا, میں بیٹھ گیا. کہتے ہیں اچھا چل پھر آ جایا کر 10-5 منٹ بیٹھ جایا کر. پھر وہ ایسے میرا سلسلہ بنا, پھر میرا ان کے ساتھ دوستانہ بن گیا. آپ کو ان کی کیا بات اچھی لگی تھی؟ ان کی دیکھیں, ان کی جو چہرہ تھا نا ان کا, ان کی آنکھیں سبز تھیں اور دراز قد تھا ان کا. تو بس ایسے ہی ایک دن نا ایک واقعہ ہوا, میں بیٹھا ہوا تھا تو باہر بھاگے ہیں کمرے سے نکل کے. جیسے یہ ایک دم تیزی سے اٹھ کے باہر کو سڑک, باہر سڑک ہے, جیسے آپ کے ادھر دروازے کے آگے سڑک ہے, تو بھاگے ہوئے گئے ہیں. تو جا کے نا پھر واپس آ گیا. میں کہا میاں جی خیر ہے؟ کہتے تینوں نہیں نظر آندا, تینوں نہیں پتا میرے پوترے نو بندہ چپیڑ مار گیا. میں ٹھٹر گیا. میں کہا یار ہے تے کوئی موکلان والا کام بھی نہیں گا, جنات والا کام بھی نہیں گا, اچھا کوئی اور ہی گل ہے. بس اس کے بعد وہ رابطہ ہوا. اب وہ تلک بنتا چلا گیا. تو پھر اس کے بعد ایک دن عمران آیا. عمران خان؟ یہ 79-80 کی بات ہے غالب. اچھا 80 یا 82 کی بات ہوگی. یہ خان صاحب تہمینہ دورانی ساتھ تھی. تہمینہ دورانی جو خان صاحب کی پہلے وائف تھی, اس وقت شہباز شریف کی بیگم ہے. جو آپ شہباز شریف صاحب کی بیگم ہے. جی جی, میں شہباز شاہ میرا دوست ہے, میں ان کی بڑے بھائی صاحب پرواز. اچھا 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 وہ آئی تے میاں صاحب بیٹھے سن, تے انہوں نے کہا جی ہے, انہوں نے کہا تے میاں صاحب کہتے یار ہاتھ تو آؤ میرے. اچھا وہ ایک واردات کا طریقہ تھا ان کا, وہ ہاتھ دھوئے. عمران خان کو کہا میرے ہاتھ دھو؟ نہیں بس میں بیٹھا ہوا کہتے ہاتھ دھو. اچھا آپ کو کہا کہ میرے ہاتھ دھو دے یار. تو میں پانی لے آیا ڈبے میں, تو پانی سے ہاتھ دھوئے, تو بیٹھ گئی, آنکھیں بند کر لی انہوں نے. اب خان کو دیکھا تو کہتے ہیں یار تیری ماں جیڑی ہے بچپن دے تینوں فلانی قرآن دی ایت پڑھ کے دم کر دی ہوندی سی. ایسے پریشان ہو گیا. تو انہوں نے وہ ایت پڑھی میاں صاحب نے, پریشان ہو گیا. کہنا جی تمہیں کس طرح پتا ہے؟ میں ایسے سارے اپنے راز کی گلا, کہنا تیریاں اور بھی گلاں نہ پتا ہے. بعد میں اس کو دکھاتے رہے سب کچھ. پھر وہ ایسا پختہ ہوا. اس کا پھر ایک دن
कहता जी मियाँ साहब ने फरमाया कि नमाज पढ़िया कर यार। कहते मियाँ जी 2 साल हो गए ने तू लंघ गया, तू हुण कहन दे नमाज पढ़िया कर। कहता उदों तेरा माइंड नहीं सीगा, तेरा माइंड है वे। बस फिर सिलसिला चल निकला उसका। तो फिर वो शौकत खानम वगैरह का सिलसिला बना, वर्ल्ड कप आया, वर्ल्ड कप जीता है, तो ये सारे वकूए हुए हैं। तो फिर इफ्तिताह भी मियाँ साहब ने किया शौकत खानम का। ये जरदारी ने करना था इफ्तिताह, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं मैं नहीं कराना, मैं उस बंदे को कराना जिन्हों कोई नहीं जानता। ऐसी बेशुमार वकूए हैं, वो एक वाकया नहीं है। ये मियाँ साहब पे तकरीबन 200 सफ़ा मैंने लिखा है। अच्छा। लेकिन वो बस अभी तक इजाजत नहीं है। ये हिबा मेरे साथ गई है एक दिन, चंद दिन हुए हैं कब्र पे, तो देखे उनकी कब्र कैसी है, यानी आम है। वो कहते थे कि नहीं ये फना का मुकाम है, यहाँ पे फूल दुआ कोई काम नहीं करती, क्योंकि अपने पे फातिहा पढ़ा करो। अपने फातिहा पढ़ा करो, फातिहा और ज्यादा जरूरत है, कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, कफन मुर्दों को ना पहनाया करो, खुद पहना करो। तो वो तो चला गया, उसकी तो जरूरत ही खत्म हो गई। वो तुम आपरू करते हो, वो एक अलग बात है। कहता ना वो अपने अक्स को आवाज दे के कहते हैं तेरा तो जवाब है मेरा जवाब नहीं, मेरा जवाब नहीं। वाह। जो जिसका साया है ना उसका तो जवाब ही कोई नहीं है। उसका जवाब तो साया की तो वैल्यू ही कोई नहीं है। साया की कोई साया तो वैसे मैंने हाथ उठाया साया गायब हो गया, गायब हो गया। ऐसे सर बेशुमार वाकयात हैं, वो चलते रहेंगे। अब तो जुमैमा जब शादी होके आई तो खान साहब ने उनसे भी मिलवाया होगा? ज़हरा जुमैमा तो मानती नहीं थी मियाँ साहब को। अच्छा। वो कहती है हमें फ्रॉड है, अच्छा नहीं। हाँ जी। फिर उन्होंने कहा कि तुम कागज पकड़ लो, अच्छा अपनी जिंदगी की 3 ख्वाहिशात लिखो। उसने लिखी, आपने कहा कागज खोल लो, आपने पढ़ के उसको बताते कि यहाँ देखो क्या लिखा तुम, तेरी 3 ख्वाहिशां ने। हाँ तो बता दिया उनको। चुप कर गई? चुप गया। वो तो फिर एक राह मुसलमान हुआ है। यूरोप से जो राह साथ था ना इनके, हाँ जी, एडिडियाना के, एक यहूदी था एक ईसाई था, और जो ईसाई था वो मुसलमान हो गया था, उसने कलमा पढ़ा है। मियाँ साहब के पास। और लेडी डायना को कौन लेके आया था? वो खान साहब। अच्छा, वो खान साहब ने कहा कि मेरे एक मुर्शिद आए पाकिस्तान के अंदर, वो आप उनसे मिलें। तो खान साहब की बात कौन मोड़ता है? उस वक्त अब भी वो यही आलम है उनका। तो वो साथ आई है बकायदा। उन्होंने मियाँ साहब को देखा, हैरान हो गए। और मियाँ साहब को इमरान खान लेकर गया लंदन, मलका विक्टोरिया के महल में। अच्छा। मलका विक्टोरिया ने बकायदा सलूट किया जैसे वो करते हैं, अपनी टोपी उतार के उन्होंने बकायदा वेलकम किया मियाँ साहब।